آپ کو ضلع دیوریہ کے ایک باکمال اور فاضل نوجوان خطیب کو، جس کے قلم میں رب العالمین نے طاقت دی ہے، زبان میں اللہ رب العالمین نے وہ تاثیر دی ہے کہ جن کی جو سامعین کے دلوں پر چڑھ کر حکومت کرنا جانتے ہیں، بہت ہی باکمال شخصیت، ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے، مناظر اسلام ابن مناظر اسلام، شیر ابن شیر، میں بہت تیزی کے ساتھ ایک شیر پڑھ کر ان کی خدمت میں پہنچ رہا ہوں کہ غموں سے کہہ دو ہم بھی حوصلہ رکھتے ہیں جینے کا۔ سبحان اللہ۔ ماسٹر صاحب آپ مجھے دیکھیں، اس وقت مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھیں، دونوں جانب سے یہ اشارے ہو گئے، آپ ہمارے ہم آپ کے ہو گئے۔ سنیں ماسٹر صاحب، غموں سے کہہ دو کہ ہم بھی حوصلہ رکھتے ہیں جینے کا، اور طبیعت کو گھبرا کر کسی علم نے مرجھانا نہیں آتا، اور یہ خبریں گرم ہے جس کی وہ تم ہی تو نہیں ہے دوست، یہ خبریں گرم ہے جس کی وہ تم ہی تو نہیں ہے دوست، خیرت والوں کے بس میں ایک دیوانہ نہیں آتا۔ میں درخواست کروں گا برادرم عزیز حضرت مولانا مفتی محمد صفوان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو دیوریہ سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ موصوف تشریف لائے اور یہ آپ سے 10 منٹ تک خطاب کریں گے۔ میں آپ تمام حضرات جو لوگ ابھی بھی روڈ پر ہیں ان سے ادباً میں درخواست کروں گا۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور حضرت صدر جلسہ، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ مالک نے ہمیں اور آپ کو کچھ دیر دین کی مناسبت سے بیٹھنے کی توفیق دی۔ پروگرام کے مطابق بیان ہمیں اور آپ کو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ابرار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم ناظم اعلیٰ مدرسہ امدادیہ اشرفیہ فیض العلوم سرحولہ رام نگر سے خطاب سننا تھا، لیکن حضرت کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے حضرت نے ہمیں حکم دیا کہ کچھ دیر لوگوں کے سامنے ہمارے سکھائے ہوئے اسباق دہرا دو، لہذا تعمیل حکم میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا۔ آپ حضرات نے ایک خوبصورت پروگرام سنا، بچوں کی دلکش آواز میں نعتیہ کلام اور ان کے پرکشش آواز میں تقریر اور دلچسپ مکالموں کے بعد یقیناً ہمارے اور آپ کے دل میں یہ بات آئی ہوگی اور آ رہی ہوگی کہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کو جس طرح حضرت مولانا عباس احمد صاحب ساقبی نے اپنے ان بچوں کی تربیت کی ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح ڈھالنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج اگر ہم اور آپ معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہر انسان پریشان ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، معاشرہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، نوجوان شراب کی طرف بڑھ رہے ہیں، بچیوں میں ارتداد کی سزا عام ہو رہی ہے، باپ کی یہ شکایت ہے کہ بیٹا بات نہیں مانتا، ماں کی یہ شکایت ہے کہ بیٹی بات نہیں مانتی، الغرض ہمارا معاشرہ تباہیوں کی طرف بڑھا ہوا ہے اور ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہے۔ آج کے کلیان پور کے اس جلسے میں آپ کے سامنے اس مرض کا ایک واحد علاج لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ رب العزت
نے ہمیں اور آپ کو جو یہ دین دیا ہے، اس دین اور اس شریعت کا آغاز اللہ رب العزت جس آیت کریمہ سے فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جس مبارک آیت سے شروع ہوتا ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے۔ چنانچہ آپ کے سامنے جامعہ عبیدیہ ادارہ قائم ہے، یہ پڑھنے کے لیے قائم ہوا ہے اور اس لیے قائم ہوا ہے کہ معاشرے کی ان تباہیوں کا، معاشرے کی ان بیماریوں کا حضرت مولانا عباس صاحب آپ کے سامنے ایک علاج پیش کر سکے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے آج ہماری باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اور ہمارے بچے ہماری بات اس لیے نہیں مانتے کہ وہ دین و شریعت سے دور ہیں۔ ہم نے بچپن میں ان کے دل میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اور ان کی مبارک زندگی اور ان کا مبارک اسوہ اور ان کے مبارک اخلاق و کردار نہیں بٹھایا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ بچے بڑے ہونے کے بعد نہ بڑوں کے ادب کی کوئی تمیز ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی پرواہ ہے۔ بیٹا اپنے باپ سے زبان درازی کر رہا ہے اور بیٹی اپنے ماں سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ان تباہیوں کا شکار نہ ہو، ہمارے بچے بہترین بچے بنے، ہماری اولاد مثالی اولاد بنے، اور اس طرح بنے کہ انہیں دیکھ کر لوگ سبق سیکھیں، انہیں دیکھ کر لوگ عبرت سیکھیں، اور لوگ یہ سوچیں کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جب بچے اس طرح ہیں تو ان کے جوانوں کا کیا عالم ہوگا۔ وہ اس وقت ہوگا جب ہم اور آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، ان کے دل کے سادہ تختی پر ہم اور آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بچپن میں لکھائیں گے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جس طرح آپ کے سامنے یہ بچے آ کر کے کتنے خوبصورت الفاظ میں اور کتنے خوبصورت انداز میں اپنی کارکردگی پیش کر رہے تھے، کوئی ادب سکھاتے جا رہا تھا، کوئی نماز کا طریقہ بتلا رہا تھا، کوئی زکوٰۃ پر تقریر سنا رہا تھا، کوئی معاشرے کے اندر اولاد اپنے والدین سے دور ہے اس کا علاج بتا کر جا رہا تھا، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی انہیں بچوں کی طرح اپنے بچوں کو بنا کر کے مثالی اولاد بنائیں اپنے بچوں کو۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے بچوں کی زبان سے اگر کوئی کلمہ جاری ہونا چاہیے تو ماں باپ کی انتھک کوشش ہو، ماں باپ کی پوری کوشش ہو کہ ہمارے بچوں کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اپنے بچے جب بچپن میں اللہ رب العزت کے نام لیوا ہوں گے، ان کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے اور سیکھنے والے ہوں گے، تو جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو بڑے ہونے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے، وہ سمجھیں گے کہ ماں باپ کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے، کیا رتبہ دیا ہے۔ والد کی نظروں سے نظریں ملانے میں ان کی روحیں کانپ جائیں گی، ان کا جسم تھرا جائے گا، ماں کے سامنے آواز بلند کرنے میں بیٹے کی سانس رک جائے گی اور وہ اپنی ماں کی عزت و احترام کرے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، ہم اپنی اولاد کو بچپن میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے لائیں۔ ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، لیکن اس شکایت کا حل آپ کے کلیان پور میں مولانا عباس صاحب نے جامعہ عبیدیہ کی شکل میں قائم کیا ہے، تو ہم اس حل کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس طرح حضرت مولانا قابل مبارکباد ہے، اسی طرح بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، خود آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کر کے
مثالی اولاد بنے۔ ماں باپ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری اولاد ہماری بات مانے تو پھر ان اولاد کو آپ نیک درسگاہوں میں، دینی درسگاہوں میں داخل کریں تاکہ یہ بچے نیک بنے، پاکیزہ ماحول دیں انہیں۔ اور صرف دنیا ہی نہیں سنورے گی بلکہ اس کے بعد ایک لامحدود زندگی آنے والی ہے، ایک ایسی زندگی آنے والی ہے کہ جس زندگی کو کوئی فنا نہیں ہوگا، جو زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس زندگی میں ہماری اولاد ہمارے کام آئے گی۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ جن چند ٹکوں کی لالچ میں، جن پیسوں کی وجہ سے ہم اپنی اولاد کو دین سے دور رکھ رہے ہیں، یہ اولاد، کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ اولاد ہمارے کب تک کام آئے گی؟ آپ نے سن لیا اس مکالمے کے اندر کہ اس بوڑھے باپ کا کیا حال ہے کہ زندگی میں وہ صرف اس مکالمے کی داستان نہیں ہے، گاؤں گاؤں، محلے محلے اور بستی بستی کی یہ داستان ہے، اور بوڑھے ماں باپ سناتے ہوئے رونے لگتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ تو دنیا میں بھی ہماری اولاد ہماری قدر تب کرے گی جب ہم انہیں دیندار بنائیں گے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری اولاد اگر ہم انہیں دین سمجھائے رہیں گے تو پھر ہماری اولاد ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے نام پر ایصال ثواب کرے گی۔ ہوتا یہ ہے ہر چیز ریڈی میڈ بنتا جا رہا ہے، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو دین سے دور رکھیں اور جیسے ہمارا انتقال ہو، جیسے ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو تو فوراً دو چار لوگوں کو ریڈی میڈ بلائیں اور آئیے آ کر قرآن پڑھ دیجیے۔ بتائیں ذرا کہ اگر وہ قرآن پورا پڑھ کر کے اور اپنے ماں باپ کو بھیج دیا تو پھر بلانے والے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر وہ قرآن مکمل نہیں پڑھا، تھوڑا پڑھا پھر چپ ہو گیا اور پھر عالمون تعلمون کرنے لگا تو پھر بتائیں بلانے والے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ریڈی میڈ حافظ پر تکیہ اور بھروسہ کر کے اپنی زندگی نہ گزاریے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو اولاد جیسی نعمت دی ہے، اس نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنی اولاد کو ان دینی درسگاہوں میں داخل کر کے انہیں مثالی اولاد بنائیے تاکہ دنیا سے جانے کے بعد جب ہماری اور آپ کی آنکھ بند ہو تو دنیا سے جانے کے بعد جب ہماری اولاد مسجد میں جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لبیک کہتے ہوئے جب اللہ رب العزت کے گھر کا رخ کرے تو انہیں اپنے ماں باپ یاد آئے، انہیں اپنے ماں باپ یاد آئے اور یاد آئے کہ ہمارے والد کے ہم پر کیا احسانات تھے، اور نمازوں سے پہلے وہ قرآن پاک پڑھ کر آپ کے نام پر ایصال ثواب کرے، آپ کی روح کو اس کا ثواب پہنچے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں بنایا تو پھر یاد رکھیے گا زندگی گزر جائے گی اور جب آپ اس دنیا سے جائیں گے اور اپنے قبر میں ہوں گے تو پھر آپ کی اولاد جب خود نماز و روزہ نہیں کر رہی ہوگی، جب خود وہ شراب خانوں میں ہوگی، جب خود وہ دین سے دور ہوگی تو آپ کے نام وہ کیا ایصال ثواب کرے گی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی ہمتوں کو بلند کیجیے اور دنیا والوں کے طعنوں سے مت ڈریے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے؟ صبح گھونسلے سے بے سر و سامانی کے عالم میں جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، جو اشرف المخلوقات نہیں ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے گھونسلے سے نکلنے والا پرندہ شام میں جب اپنے گھونسلے کی طرف جاتا ہے تو پیٹ بھرا جاتا ہے۔ کیا ہم اشرف المخلوقات ہو کر اللہ رب العزت کا نام لیوا بن کر کیا ہم بھوک سے مر جائیں گے؟ ہمارے اور آپ سے زیادہ توکل تو اللہ رب العزت کے ان دوسرے مخلوقات کو ہے۔ سارے مخلوق کی جس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، اور صرف انسان ایسا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے وسائل کے لیے اللہ رب العزت نے کوشش کرنے کا مکلف بنایا ہے، اور اس کو بھی رزق اتنا ہی ملے گا جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے صبح اپنے گھونسلے سے نکلنے والے پرندے اس احمقانہ اور اس جاہلانہ بات کی تردید کرتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اور آپ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے تو پھر اٹھیں اور ان پرندوں سے اور ان چڑیوں سے اور ان مخلوقات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے خود بھی عالم بنے، خود بھی دیندار بنے، اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائیں، قرآن پاک سے وابستہ کریں، دین سے وابستہ کریں۔ اور اگر آپ دنیاوی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو پھر پہلے حافظ بنا دیں، قرآن خواں بنا دیں، قرآن پڑھنے والا بنا دیں۔
اللہ رب العزت مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے وما علینا الا البلاغ